بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آج ہم دیکھیں گے کہ مانیٹرنگ کمیٹی پہ تیمور سلیم جھگڑا نے جو الزامات عائد کیے ہیں اس کے کیا آفٹر شاکس ہوں گے۔ آیا تیمور سلیم جھگڑا کا یہ رویہ ٹھیک ہے کہ وہ یہ اختلافات یا یہ نوٹس یا یہ معاملہ یا یہ سوال نامہ جس کا ہم پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں، آپ نے وہ سن لی ہوگی، دیکھ لی ہوگی، یہ کیوں سوشل میڈیا پہ لائے ہیں؟ کیونکہ پارٹی ڈسپلن کا تقاضا یہ تھا کہ یہ چیزیں پارٹی کے اندر فوراً ہی رہتی، اور اگر کوئی اور باہر لاتا تو چلیں پھر اس کا جواب دینا تیمور سلیم جھگڑا کا سوشل میڈیا پہ ضروری ہو جاتا۔ مانیٹرنگ کمیٹی کی اگر ہم بات کریں تو عمران خان نے صوبے میں صوبائی حکومت کی نگرانی کے لیے یا کارکردگی بہتر بنانے کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کی، جس میں قاضی محمد انور اور سابق گورنر شاہ فرمان کے ساتھ ساتھ موجودہ مشیر اینٹی کرپشن بریگیڈیئر مصدق عباسی کو شامل کیا گیا۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی نامزد کردہ کمیٹی تھی اور اس کمیٹی نے کام بھی شروع کیا ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس کمیٹی کے آنے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک صوبے میں ایک مادر پدر آزادی لوگوں کو ملی ہوئی تھی، کیونکہ نیب کے تو پر پہلے ہی کاٹ لیے گئے تھے، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بعض وزراء جو بے لگام ہو رہے تھے یا بعض بیوروکریٹس جو بے قابو ہو رہے تھے، ایک جواب دہی کا ایک خوف ان میں ہمیں نظر آ رہا ہے، کمیٹی کا ایک ڈر ان میں پیدا ہو چکا ہے۔ کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ آپ کارکردگی کا جائزہ لیں، آپ دیکھ لیں کہ میرٹ اور ٹرانسپیرنسی ہے کہ نہیں ہے، اور آپ مالی معاملات کا بھی جائزہ لیا کریں۔ چنانچہ اور انہی تحقیقات کی بنیاد پر پھر معاملات کو آگے بڑھانا تھا۔ یہ ایک طریقے سے پارٹی کا ایک سیاسی چیک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو کمیٹی کی صورت میں قائم کیا گیا ہے، اور کمیٹی اپنا فیڈ بیک پھر آگے جا کے عمران خان کو دیتی ہے۔ تیمور سلیم جھگڑا کا کیس کمیٹی کے ذرائع سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تیمور سلیم جھگڑا نے تو بدترین الزامات عائد کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیمور سلیم جھگڑا کا معاملہ دوسروں سے مختلف اس لیے ہے کہ ان کا کیس ہم نے نہیں اٹھایا۔ عام طور پر ہم خود اپنے مختلف وزارتوں کے محکموں کے کیسز اٹھاتے ہیں، لیکن تیمور سلیم جھگڑا کا معاملہ عمران خان کی طرف سے ہمیں تفویض کیا گیا، کیونکہ عمران خان ان کو کابینہ میں شامل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہوا یہ کہ عمران خان کے کانوں میں ان کے خلاف بھی باتیں گئی اور ان کی حمایت میں باتیں گئی، جس کے بعد وہ کنفیوژن کے شکار ہو گئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا، مانیٹرنگ کمیٹی کو کہا کہ جھگڑا پہ جو الزامات ہیں یا اس کے دور میں جو کچھ ہوا اس کے جوابات اس سے لے کے ایک رپورٹ تیار کر کے مجھے دے دیں۔ جس کے بعد کمیٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہم نے چونکہ عمران خان کی طرف سے معاملہ آ گیا تھا تو ہماری کوشش یہ تھی کہ جلد سے جلد تیمور سلیم جھگڑا سے جوابات حاصل کر کے رپورٹ عمران خان کو دے دیں۔ چنانچہ ہم نے چند سوالات جس میں ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا، صرف ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے دور میں یہ کام ہوا تھا، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے دور میں یہ ہوا تھا، آپ اس کا جواب دیں، صرف ہم نے جوابات مانگے تھے، اور اگر جواب آ جاتے تو ہم اسی طرح اپنے سوالات جوابات اٹھا کے عمران خان کو پہنچا دیتے۔ کمیٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جب ہمیں یہ کام ملا تو اس وقت تیمور جھگڑا امریکہ میں تھا، واٹس ایپ پہ رابطے مشکل تھے، جس کے بعد ہم نے ایک سوال نامہ ان کے سپرد کیا اور اسی وجہ سے اس معاملے میں تاخیر ہوئی، لیکن بدقسمتی سے سوال نامے کے جواب میں انہوں نے جو جواب نامہ دیا تو وہ جوابات سے زیادہ ایک خود نمائی کی ایک کوشش تھی، اور ایسا ظاہر کیا گیا ہے اپنے جوابات میں، یہ کمیٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے تیمور سلیم جھگڑا اس صوبے کا سب سے بہترین اور کامیاب ترین انسان رہا ہے اور صوبے میں باقی سارے نکمے ہی تھے۔ کمیٹی کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے، اور کمیٹی کو اس بات پہ شاید افسوس بھی ہے کہ جوابات دینے کے بجائے انہوں نے کمیٹی کے اراکین پہ ہی الزامات عائد کر دیے۔ تیمور سلیم جھگڑا نے شاہ فرمان پہ الزام عائد کیا کہ وہ کیسے انصاف کر سکے گا کہ جس نے اپنے بھائی کو ٹکٹ دلوایا۔ اب بات یہ ہے کہ ان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاہ فرمان نے تو چلو اپنے بھائی کو اپنے حلقے کا ٹکٹ دلوایا، پارٹی کے تو بعض رہنماؤں نے صوبے بھر میں ٹکٹ تقسیم کروائے، کیوں کروائے وہ پھر سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح شاہ فرمان کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ یہ ان کا تعلق چونکہ پشاور سے ہے، میں بھی پشاور سے ہوں، اگر میرے حق میں فیصلہ آتا ہے تو لوگ کہیں گے شاہ فرمان نے بھائی بندی کی ہے، لیکن اگر میرے خلاف فیصلہ آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ شاہ فرمان نے کوئی پرانا بدلہ لیا ہے
یوں ایک طریقے سے شاہ فرمان کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ ساتھ میں قاضی انور صاحب پہ الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نہیں، وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ نالائق لیگل ٹیم قاضی انور صاحب نے لگوائی ہے۔ دوسری طرف بریگیڈیئر مصدق پر سوالیہ نشان لگاتے ہوئے تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ یہ بندہ تو خود وزیر اعلیٰ کو جواب دہ ہے، تو یہ میرے معاملے میں کیا انصاف کرے گا، جبکہ میرا تو معاملہ ہی علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہے۔ جو مانیٹرنگ کمیٹی ہے اس کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو پرفارمنس کے حوالے سے سوالات کیے تھے، چاہیے یہ تھا کہ وہ پرفارمنس کے حوالے سے جوابات دیتے، لیکن تیمور جھگڑا نے بدقسمتی سے کمیٹی کو ہی متنازع بنانے کی کوشش کی، اور اس میں وہ یہ بھول گئے کہ یہ کمیٹی خود سے نہیں بنی ہوئی، یہ عمران خان کی بنائی ہوئی کمیٹی ہے۔ کمیٹی کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ تیمور سلیم جھگڑا کو کوئی استعمال کر رہا ہے، پیچھے بیٹھ کے کوئی اس کو آگے چلا رہا ہے۔ شاید تیمور جھگڑا کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ آگے جائے گا۔ تیمور جھگڑا کو شاید یہ کہا گیا ہوگا کہ بس کمیٹی کا تو رول ختم ہو چکا ہے، لیکن گزشتہ دنوں جب اعظم سواتی کو عمران خان نے تاکید کی کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی کے معاملے پہ کمیٹی کی سفارشات پہ عمل درآمد کیا جائے، تو اس کے بعد پتہ چلا کہ کمیٹی نہ صرف موجود ہے بلکہ مضبوط بھی ہو چکی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تیمور سلیم جھگڑا کے جوابی الزامات کے بعد کمیٹی نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور کمیٹی کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے تو عمران خان کے کہنے پہ ان سے چند سوالات پوچھے، لیکن انہوں نے تو ہمیں ہی رگڑا لگانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اب کمیٹی نے کا یہ فیصلہ ہے جو ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ قبل اس کے ہم نے تو نہ ابھی رپورٹ بھجوائی تھی، نہ تیمور کے حوالے سے کوئی رائے بنائی تھی، لیکن جب اس نے الزامات لگا دیے ہیں تو اب کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ایز اٹ از جو 24 سوالات تھے وہ اور اس کے مقابلے میں جو جوابات آئے ہیں وہ عمران خان کو بھجوا دیں گے، اور وہ خود دونوں کو پڑھ کر فیصلہ کریں گے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ ویسے کچھ لوگوں کا یہ تجویز ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ تیمور سلیم جھگڑا کی طرف جو سوالات گئے ہیں وہ اور اس کے جو جوابات آئے ہیں وہ جو ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگے ہیں ان سب کی جانچ پڑتال کے لیے کوئی تیسرا فریق آئے۔ عمران خان صاحب بھی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پارٹی کے بعض سینئر رہنماؤں کو یہ ڈیوٹی تفویض کریں یا بعض لیگل ماہرین کو یہ ڈیوٹی تفویض کریں، پارٹی کے مرکزی چیئرمین کو کردار ادا کرنے کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان صورتحال کا جائزہ لے کے رپورٹ دیں کہ کون غلطی پہ ہے اور کون زیادتی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں کمیٹی کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ تیمور سلیم جھگڑا نے اپنے جواب میں الزامات سے بچنے کے لیے تمام ملبہ بیوروکریسی پہ، تمام ملبہ صوبائی کابینہ پہ، صوبائی اسمبلی پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو کمیٹی نے پوچھا ہے کہ کمیٹی کے ذرائع کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ ذمہ داری آخر بیوروکریسی پہ کیوں ڈالی گئی ہے؟ کیا بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا، اپنے سیکٹریوں کو، اپنے ڈی جیز کو کنٹرول کرنا، ان کی نگرانی کرنا یہ وزیر کا کام نہیں ہے؟ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو محکمے نے کیا ہے، تو کیا محکمے کی نگرانی کے لیے وزیر نہیں بٹھایا جاتا؟ یہ بھی ایک الزام تھا کہ ان کے دور میں ریلیزز پہ 6% کمیشن لیا جاتا رہا۔ اب اس کا جواب بھی کمیٹی پوچھ رہی ہے کہ اگر ڈپارٹمنٹ کر رہا تھا تو منسٹر صاحب کیوں خاموش رہے اور کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ اور کمیٹی نے یہ بھی پوچھا ہے اب کہ اگر کابینہ میں کوئی فیصلہ غلط کیا ہے تو کابینہ میں یہ فیصلوں کو لانے والا کون تھا؟ محکمہ تھا، اور محکمہ کے ذمہ دار کون ہے؟ وہ منسٹر ہی تھا۔ یوں لگتا ہے کہ اب کچھ لوگوں نے تیمور سلیم جھگڑا کے ذریعے کمیٹی کے کردار پر جو سوالیہ نشان اٹھایا ہے، شاید ان کا مقصد یہ ہے ان لوگوں کا کہ کمیٹی کو تحلیل کر دیا جائے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس تنازع میں نقصان کمیٹی سے زیادہ تیمور سلیم جھگڑا کو اس وجہ سے ہوگا، جو ہمارے خیال میں جو بعض ہمارے دوستوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیمور جھگڑا کو یہ معاملہ اپنی طرف سے سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ اب ان کا سب سے کمزور پہلو یہی آئے گا کہ انہوں نے یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ لا کے پارٹی اور صوبائی حکومت کی کو بہت ہی زیادہ ایک طریقے سے پریشان کر دیا ہے، اور
اس کو سوالیہ نشان اس پہ ڈال دیا، اور اب اپوزیشن جماعتیں اور اپوزیشن اراکین یہ سوال نامہ اور اس کے جوابات، یعنی جو الزامات تیمور پہ عائد ہوئے ہیں اور تیمور نے اس کے جواب میں جو الزامات عائد کیے ہیں وزیر اعلیٰ پہ، وہ اب اپوزیشن کے لوگ اٹھائے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے جی پی ٹی آئی، یہ ہے ان کی شفافیت۔ تو تیمور سلیم جھگڑا کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بات ان کے گلے نہیں پڑے گی کہ معاملہ سوشل میڈیا پہ کیوں ڈالا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تنازع کا یہ تنازع کیا رخ اختیار کرتا ہے، کیونکہ کمیٹی نے تو واضح کر دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو آخری حد تک لے جائیں گے، اور اب ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ جا کے خان صاحب کے سامنے بیٹھیں گے کہ جی ہم نے تو یہ سوال پوچھے تھے، انہوں نے نہ صرف یہ جواب دیے ہیں بلکہ یہ الزامات بھی عائد کر دیے ہیں، اب فیصلہ آپ کریں۔ اور دیکھنا بھی ہے کہ عمران خان کس کا ساتھ دیتے ہیں اور کس کے حق میں فیصلہ سناتے ہیں، اور عمران خان کے اس فیصلے پہ بہت سے لوگوں کی سیاست اور مستقبل کا دار و مدار ہوگا۔ خدا حافظ۔